اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ذات ہر چیز کو سننے والی، ہر چیز کو دیکھنے والی ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے، جو معراج کا جو سفر کہا جاتا ہے یہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک تو مسجد حرام سے لے کر تو مسجد اقصی تک کا سفر، اور دوسرے مسجد اقصی سے لے کر تو ساتوں آسمان کا سفر۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو سفر اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کے سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے، اور ان دونوں سفر کو ملا کر ہم لوگ معراج کا سفر کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سفر اسراء کا تذکرہ کیا ہے۔ سفر معراج کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ یہاں صرف سفر اسراء کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ اگر کوئی سفر اسراء کو مان لیتا ہے، جو کہ عقلی اعتبار سے ایک ناممکن سی چیز لگتی تھی، تو اگر کوئی مان لیتا ہے سفر اسراء کو، سفر اسراء کا قائل ہو جاتا ہے، تو وہ سفر معراج کو ماننے پر بھی مجبور ہو جائے گا۔ بہرحال میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں عالم بیداری میں، بیداری کی حالت میں، نیند میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ملاقات کی، اور پھر وہاں سے آپ نے ساتوں آسمانوں کا سفر کیا۔ اسے سفر معراج کہا جاتا ہے، اور ساتوں آسمانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا، اور اسی سفر میں اللہ رب العزت نے نمازوں کا قیمتی تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو عطا کیا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، کوئی سفر اسراء اور معراج کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو سفر معراج کا انکار کرے اور یہ کہے کہ بھئی یہ جسم کے ساتھ نہیں تھی اور یہ صرف خواب تھا اور ایسا تھا ویسا تھا، تو یاد رکھیے کہ ایسا شخص یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا، اور اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، یہ جو سفر معراج پیش آیا، یہ ہجرت مدینہ سے پہلے پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال تک دنیا میں حیات رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے۔ اس کے باوجود کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ ہر سال اسی رات کو، یعنی جس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہر سال اسی رات کو خاص طور سے کوئی عبادت کی جائے، کوئی خاص قسم کی نماز پڑھی جائے، اور دوسرے دن روزہ رکھا جائے۔ میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ یہ سفر دیکھیے کتنا اہمیت کا حامل تھا، کہ اس سفر میں نماز جیسی عظیم الشان نعمت اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا کی ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو، آپ کے ایک ایک ادا کو، آپ کے بولنے کے طریقے کو، آپ کے مسکرانے کے طریقے کو، آپ کے دیکھنے کے طریقے کو، آپ کے چلنے کے طریقے کو، ہر ایک ایک چیز کو صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سفر معراج کی تاریخ اور مہینے کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام نہیں کیا۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، اس لیے کہ سفر معراج کے تعلق سے محدثین اور مورخین کے درمیان روایات مختلف ہیں، یعنی یہ کون سی تاریخ میں پیش آیا اور کون سے مہینے میں پیش آیا، یہ بات تو پکی ہے، اور یہ بات تو 100% صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سفر ہوا ہے، اور یہ بات قرآن کریم میں بھی مذکور ہے، اور احادیث متواترہ میں بھی یہ چیزیں منقول ہیں۔ لیکن کون سے مہینے میں اور کون سی تاریخ میں پیش آیا،
اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سفر معراج کا واقعہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ سفر معراج کا واقعہ ربیع الثانی کے مہینے میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا، اور بعض کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں پیش آیا، اور بعض کہتے ہیں اور مشہور زیادہ یہی ہے کہ رجب کے مہینے میں 27 رجب کو پیش آیا۔ بہرحال یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو امانت داری کے ساتھ محفوظ کر کے اس کو امت تک پہنچانے والے تھے، پھر صحابہ نے اس تاریخ کو مضبوطی کے ساتھ یاد کیوں نہیں رکھا؟ اس کو یاد رکھنے کا اور اسے آگے پہنچانے کا اہتمام اتنا زیادہ کیوں نہیں کیا جتنا کہ دوسری چیزوں کا صحابہ نے اہتمام کیا ہے؟ تو میرے عزیز اور دوستو، پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر معراج کے بعد تقریباً 12 سال تک دنیا میں موجود رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں اپنے صحابہ کو ہر سال آنے والی اس سفر معراج کی رات میں کوئی خاص عبادت کرنے کا اور دوسرے دن روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، اس رات میں کوئی خاص تسبیح پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ایسی کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے اس طرح کی کوئی بات، یعنی 27 رجب میں عبادت کرنے اور شب معراج منانے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہوں۔ خود صحابہ نے کبھی یہ عمل نہیں کیا، نہ صحابہ سے یہ چیزیں منقول ہیں۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تقریباً 1 صدی تک صحابہ دنیا میں موجود تھے، لیکن کسی بھی صحابی کے عمل سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں صحابی نے 27 رجب کو شب معراج منائی ہو، کوئی خاص قسم کی عبادت کی ہو اور پھر دوسرے دن کا روزہ رکھا ہو۔ میرے عزیز اور دوستو، عوام میں مشہور ہو چکا ہے کہ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہیں اور اس رات خاص قسم کی عبادتیں کرنی ہیں، کوئی صلاۃ الرغائب کے نام سے نمازیں پڑھتا ہے، مخصوص قسم کی صورتیں ان رکعتوں میں پڑھتا ہے، اسے مسنون سمجھتا ہے، اسے ضروری سمجھتا ہے۔ کچھ علاقوں میں اس رات میں نعت خوانی کا انتظام کیا جاتا ہے، اسٹیج لگتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے دن لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے کے تعلق سے بھی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا 1000 روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ کسی بھی صحابی سے منقول نہیں ہیں میرے عزیز اور دوستو۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مضبوط محدث ہے اور بخاری شریف کے مانے ہوئے شارح ہیں، بخاری شریف کی شرح آپ کی موجود ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، تبیین العجب بما ورد فی فضل شہر رجب، کہ رجب کے تعلق سے، رجب کے فضیلت کے تعلق سے جو روایات ہیں ان روایات کی آپ نے تحقیق کی ہے اور اس پر آپ نے تعجب کا اظہار کیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ یہ جو ساری روایت ہے ان میں سے اکثر روایت یا تو بہت زیادہ ضعیف ہے یا بہت ساری روایت اس میں سے موضوع اور من گھڑت یعنی لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ہم علامہ ابن حجر بننے کی کوشش نہ کریں اور ہم اپنی طرف سے کسی حدیث کے اوپر بغیر علم کے کوئی فتویٰ نہ لگائیں، کوئی نئی تحقیق پیش نہ کریں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر روایات، یعنی 27 رجب کے تعلق سے جو روایات امت کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کہ اس رات میں ایسا ہوا، اس رات میں ایسی عبادتیں کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں، یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں رجب کے تعلق سے، یہ یا تو بہت زیادہ ضعیف ہیں یا بالکل موضوع اور من گھڑت ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، میں نے شروع ہی میں آپ سے کہا کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث متواترہ سے یہ بات تو 100% ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے ساتھ معراج اور اسراء کا سفر کیا ہے، اور احادیث متواترہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، اس لیے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کون سے مہینے میں پیش آیا یا کون سی تاریخ کو پیش آیا، اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، اور اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کے محفوظ کرنے کا حکم نہیں دیا، اس تاریخ کے تعلق سے کوئی خاص حکم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے صحابہ نے بھی ہر سال یہ جو رات شب معراج کے آنے والی تھی اس تعلق سے صحابہ نے کوئی خاص عمل صحابہ سے بھی منقول نہیں ہے، اور صحابہ نے اس تاریخ کی محفوظ کرنے کا اہتمام بھی نہیں کیا ہے۔ اب بہت سارے علاقوں میں 27 رجب کو اس طرح اہمیت دی جاتی ہے جس طرح شب قدر کو اہمیت دی جاتی ہے، شب برات کی طرح اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، آپ اپنے عقائد کو درست کیجئے۔ اپنا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے
کہ اللہ نے معراج اور اسراء کا سفر آپ کو کرایا ہے، یہ عقیدہ تو ہر ایک شخص کا ہونا چاہیے، اور یہ سارا سفر عالم بیداری میں ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے ساتھ یہ سفر کیا ہے۔ اب یہ کون سی تاریخ میں پیش آیا، کون سی رات میں پیش آیا، اس کی تفصیل میں پڑھنے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ کا کوئی حکم اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، ذرا غور کیجئے، اگر آپ 27 رجب کو شب معراج مان بھی لیتے، چلو ٹھیک ہے، اگر مان بھی لیا جائے کہ 27 رجب کے تعلق سے جو لوگ کہتے ہیں کہ 27 رجب ہی کو شب معراج ہیں اور معراج کا سفر 27 رجب ہی کو پیش آیا، تو مان لیا کہ ٹھیک ہے 27 رجب ہی کو شب معراج ہوئی ہیں، لیکن میرے عزیز اور دوستو پھر بھی ایک مسئلہ یہاں پر باقی رہتا ہے کہ 27 رجب کو کون سے صحابی سے کون سی صحیح حدیث ثابت ہے کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو؟ کوئی صحیح روایات موجود نہیں ہے۔ اسی طرح 27 رجب کے روزہ رکھنے کی کوئی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دیکھیے رجب کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور حرمت والے مہینوں میں عبادت کا ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں عبادات کرنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ان حرمت والے مہینوں میں عبادات کا خاص اہتمام کر لیتا ہے وہ سال کے دیگر مہینوں میں بھی عبادات کی پابندی کر پاتا ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیتا ہے وہ سال کے دیگر مہینوں میں بھی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس لیے عمومی عبادتیں اس مہینے میں بھی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کسی مخصوص تاریخ کو آپ کو کوئی خاص نماز یا کسی مخصوص دن کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے روزہ یہ بھی عبادت ہے، تو عمومی اعتبار سے آپ پورے رجب کے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں، تو عام دنوں میں جیسے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی 27 رجب کو بھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ منع کس چیز کی ہے؟ منع اس بات کی ہے کہ آپ 27 رجب کے روزے کو مسنون اور سنت سمجھے، اور لوگ جس طرح کہتے ہیں، لوگوں کا جس طرح سے عقیدہ ہے کہ یہ ہزارویں روزہ ہیں یا ہزارہ روزہ ہیں، اس ایک دن کے روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، اس طرح کا جو عقیدہ عوام میں پھیلا ہوا ہے، عوام میں مشہور ہے، اس طرح کا اپنا عقیدہ نہ رکھے۔ اسی طرح جس طرح رجب کے مہینے میں عمومی طور پر عبادت کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے اگر آپ روزانہ عبادت کر رہے ہیں یا کبھی کر لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اس اعتبار سے اگر آپ 27 رجب کو بھی اگر آپ عبادت کر لیتے ہیں، 27 کی شب کو بھی عبادت کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کر کہ آج کی رات ہی شب معراج ہیں، آج کی رات ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوا ہے اور یہ رات مقدس ہے اور اس رات کی خاص فضیلت ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے، اگر یہ عقیدے کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں تو میرے عزیز اور دوستو یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اس طرح سے کیوں، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے شریعت مطہرہ میں جو بات جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس درجے سے آگے بڑھانا یا اس درجے سے گھٹا کر اس کو پیچھے کر دینا یہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری شریعت مطہرہ محفوظ ہے، ورنہ جس طرح لوگوں کے دین بدل چکے ہیں، جس طرح لوگوں کے دھرموں میں لوگوں کے مذاہب میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہیں اور ہر نیا ایڈیشن نئے احکامات لے کر آتا ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھیے لوگوں کے مذاہب کو کہ ان کا چھپنے والا ان کی دھارمک کتابوں کے جو نیا ایڈیشن چھپتا ہے وہ ہر نیا ایڈیشن نئے احکامات کو لے کر سامنے آتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو ہم لوگوں کا ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے اور ہمارے لیے اسلام مذہب کو پسند کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو دین میں کمی بیشی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اسے ثابت سمجھ کر کرنا، اسے اس کی فضیلت سمجھ کر کرنا، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے منع فرمایا ہے، نئی چیزیں گھڑنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں احادیث میں بیان کی ہے، اس لیے بدعتوں سے خاص طور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور میرے عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ چلو یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ 27 رجب کو شب معراج ہوئی یا نہیں، اگر ہوئی ہے تو کیا اس رات کی کوئی خاص فضیلت
کسی روایت میں مروی ہے یا نہیں، اس روایت کی تحقیق کیا ہے، وہ روایت کون سے درجے کی ہے۔ لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر بھی مسلمانوں کے اتنے سارے مسالک ہیں، جن میں علماء دیوبند ہے، اسی طرح علماء بریلوی ہیں، اسی طرح اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، تو کیا کسی مسلک کے نزدیک ڈی جے بجانا جائز ہے؟ کہ کسی مسلک کے نزدیک میوزک کے ساتھ نعتیں اور نظمیں اور قوالیاں بجانا جائز ہے؟ کسی بھی مسلک کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لیکن لوگ شب معراج میں بعض علاقوں میں مسجدوں کے سامنے ڈی جے بجاتے ہیں اور ایسی نظمیں لگاتے ہیں، ایسی نعتیں لگاتے ہیں جس کے اوپر گانوں کے جیسی میوزک اور ساؤنڈ ہوتا ہے، جس کے اوپر لوگ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، اور وہاں قریب میں رہنے والے لوگوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، بوڑھے لوگ جو ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو کسی بھی مسلک میں جائز نہیں ہے۔ آپ اس کی کیا دلیل دے سکتے، ذرا بتائیے کہ 27 رجب کا آپ ڈی جے بجا رہے ہیں، کیا ڈی جے بجانے کا حکم دیا گیا؟ میرے عزیز اور دوستو، یہ دیکھیے، شیطان جب ہے نا کوئی چیز غلط کوئی چیز کروانی ہو تو شیطان پہلے اس کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ جیسے وہ چیز بہت اچھی ہے، پھر جب آدمی اس چیز کے کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بھی بری چیزیں کیا کرتا ہے، اس میں شامل کرتا جاتا ہے، پھر آدمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ غلط چیزوں کو، گناہ کی چیزوں کو، یہاں تک کہ حرام چیزوں کو بھی عبادت اور ثواب اور جزا کی چیز سمجھ کر کیا کرتا ہے، کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ مسلمان ایک سمجھدار ہوتا ہے، مسلمان صرف جذباتی نہیں ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، اسے قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے، ضروری باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں موبائل کے اوپر آ گیا اور فلاں روایت ہے، فلاں حدیث ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ علم حدیث یہ کتنا وسیع علم ہے، علم حدیث بہت وسیع علم ہے۔ ایک ایک روایت کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے، اس کے راویوں کو کھنگالا جاتا ہے، ان کی زندگیوں کو پڑھا جاتا ہے، اور پوری اس کے اندر تفصیل ہوتی ہے۔ تو آپ صرف موبائل پر دیکھ کر کہ دیکھیے اس روایت میں آیا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، یہ صحیح روایت ہے، یہ مرفوع روایت ہے، اور آپ اسی کو صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے عزیز اور دوستو، موبائل اور واٹس ایپ یونیورسٹی سے آپ علم حاصل کرنے کے بجائے آپ براہ راست کیا کیجئے، علماء سے اپنے رابطوں کو بڑھائیے اور علماء سے اپنے مسائل کو حل کروائیے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ابھی 27 رجب قریب ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ 27 رجب کے تعلق سے جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں۔ تو جو تھوڑی بہت ذہن میں جو باتیں تھی اور جو اکابر نے ہماری لکھی ہیں، اکابر سے جو باتیں منقول ہیں، وہی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ آپ ان باتوں کو اچھے سے سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی شریعت مطہرہ کے یہ احکامات بتلائیں، ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریں اور ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔